جی جناب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک کہتے ہیں رمضان پاکستان کی لائیو ٹرانسمیشن آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اور ہمارا ایک بڑا اسپیشل سیگمنٹ اس وقت پیش کیا جا رہا ہے۔ ہمیں جوائن کیا ہے اس سیگمنٹ کے لیے ہمارے آپ کے بہت پیارے ڈاکٹر عمران الحق کلیانوی بھائی نے۔ السلام علیکم عمران بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران بھائی خیریت سے؟ اللہ کا بڑا احسان کرم دعائیں۔ عمران بھائی ماشاءاللہ آپ کی بڑی مسکراتی ہوئی پرسنالٹی ہے، اور ہمیشہ جب آپ سے ملتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھا لگتا ہے کہ جو دین کا ہمیں درس بھی دے رہے ہوتے ہیں لیکن مسکراتے مسکراتے محبت میں دیتے ہیں۔ جی الحمدللہ، آپ لوگ دونوں کی پرسنالٹی ایسی ہیں۔ آج تو ماشاء اللہ خاص طور پر اسپیشلی ہماری بہن رکی جگن کاظمی نے کہا کہ میں اس سیگمنٹ میں شامل ہو جاؤں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ مفتی عمران الحق یہاں پہ ہمارے پروگرام پہ ہوں جی، اور ان کی بہن نہ آئے؟ اور اس سے بڑی بات یہ کہ میرے پاس ایک انبار ہے سوالوں کا، کیونکہ لاسٹ ایئر آپ کو یاد ہے مجھے لوگوں نے پرسنلی میسج کرنا یہ بھی بتائیے کہ آپ کو کس نے زبردستیاں روکا؟ آپ نے، کیونکہ کل میں احسن کو احسن عمران بھائی سے یہ بھی پوچھنا ہے، عمران بھائی دیکھیں ہے تو مفتی صاحب بٹ کیونکہ ہمارا تعلق آپ کے ساتھ لٹرلی فیملی والے بھائی بہنوں والے، تو میں نے کہا عمران بھائی سے یہ بھی پوچھنا نہیں، تو کہتا خود کیوں نہیں پوچھتی؟ میں نے کہا ہاں بات تو ٹھیک ہے، پھر اس نے کہا کل بیٹھنا، میں نے کہا ڈن۔ تو میں تو بڑی خوش ہوں کہ مجھے آج اپنے بہت ہی پیارے بھائی کے ساتھ اتنے سوالات جو کہ ہیں جگن کے پاس وہ بھی ہم کریں گے۔ میں کالرز جو ہیں، کیونکہ جب یہ شو شروع ہوتا ہے پروگرام تو بہت سے لوگ ہمیں فون بار بار کرتے ہیں شو میں شامل ہونے کے لیے، ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، لیکن اس سیگمنٹ میں ہم ضرور آپ لوگوں کی کالز لے سکتے ہیں، تو ہم کال پہ بات کریں گے۔ لیکن ایک سوال جو میں آغاز کرنا چاہتا ہوں، جس سوال سے جو بہت عام ہے اور میرے کی ذہن سے جگن نکلنا جائے، یہ آپ کو بھی آیا کویشچن، مجھے بھی آیا ہے، یقیناً سب جاننا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عبادت میں دل نہیں لگتا عمران بھائی، وہ عبادت کرنا چاہتے ہیں اور دل اکھڑتا ہے، ذہن کہیں اور جاتا ہے، دوسرے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، پھر وہ سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں، ندامت بھی ہے، دل سے توبہ کرنا چاہتے ہیں، تو کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا کلام بتا دیجئے کہ عبادت میں دل بھی لگے اور اس کے ساتھ ساتھ آسانی ہو اس معاملے میں کہ زیادہ زیادہ جو ہے عبادت بھی کی جائے تاکہ اللہ کو راضی بھی کیا جائے، تو کیا بتائیں گے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انسان کو بلٹن کچھ پاورز ملے ہیں اس کے بارے میں عرض کر کے پھر یہ ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں کہ عبادت میں دل کیسے لگے۔ دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ نے ثم ہدیناہ النجدین قرآن میں فرمایا کہ انسان کو پیدا کرنے کے بعد دو راستے اس کو ہدایت کے دکھائے، ایک ہدایت، ایک گمراہی، ایک اچھائی، ایک برائی۔ لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا کہ برائی کی طرف اٹریکشن ہوگی، خود بخود راغب ہوگا، انسان کھنچتا ہو جائے گا، اور نیکی کی طرف خود انسان کو کھینچ کو لانا پڑے گا۔ یہ کوئی ایسا فارمولہ نہیں ہے کہ جس میں نیکی کی طرف خود انسان راغب ہو، بلکہ اس کو آہستہ آہستہ اپنے آپ کو عادی بنا کر راغب کرنا پڑتا ہے۔ تو ایک تو یہ چیز نیچرل ہے کہ آپ کو لازمی عبادت میں دل لگانے کے لیے اپنے آپ کو عادت ڈالنی پڑے گی۔ اب رہی بات کہ کس وظیفے سے ہم اس کی طرف آ سکتے ہیں، اس کے لیے سمپل سا وظیفہ جہاں قرآن کریم شروع ہوتا ہے سورہ بقرہ سے، تو اس کی شروع کی بس چند آیتیں 2 سے 3، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ بس یہ ینفقون تک آپ چند آیتیں یہ پڑھ لیں، پڑھ کے 7 مرتبہ 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ اپنے اوپر دم کر لیں، چاہے تو پانی پہ دم کر کے پی لیں۔ مائیں جو چاہتی ہیں اپنے بچوں کو راہ راست پر لے آئیں، بچے بگڑنے لگ جاتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں، تو مائیں اس کے لیے بھی ہے کہ اگر گھر میں لگے کہ بچے کہنا نہیں مان رہے، بگڑ رہے ہیں، کچھ ایسے کاموں میں پڑ گئے، تب بھی یہ ہاں تو ان کی ہدایت کے لیے ان کو یہ کہ نماز کی طرف بھی راغب ہو، یہ آیتیں پڑھ کے پانی میں دم کر کے پلائیں، تو انشاءاللہ 40 دن تک ریگولر یہ عمل کریں، اس کے بعد بھی کنٹینیو کریں، لیکن امید ہے 40 دن کے اندر آپ کو صاف چینج محسوس ہوگا کہ نیکی میں دل لگ رہا ہے، رغبت ہو رہی ہے انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں، ایمان فاطمہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم میم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سب خیریت ہے گھر پہ؟ رمضان مبارک۔ الحمدللہ۔ جی آپ نے عمران بھائی سے کیا پوچھنا ہے؟ اچھا میرا یہ سوال ہے نا کہ ایک جو آیت ہے وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، اس کے کیا فائدے ہیں اور اس کو ہم کتنی مقدار میں پڑھ سکتے ہیں، کتنا پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے کیا فائدے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ اور دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ ایک دعا ہے جو میں کافی عرصے سے مانگ رہی ہوں اور میرا وہ دل ہے کہ وہ بہت جلدی قبول ہو جائے، تو اس کے لیے بھی وظیفہ چاہیے۔ اور دوسرا میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو یہاں پہ مولانا صاحب وظیفے دیتے ہیں، اس کی کوئی حد بھی ہے کہ اتنا پڑھنا ہے اور اتنا نہیں پڑھنا، اور ان کا اگر جیسے پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں تو ان کے سائڈ افیکٹ کوئی نہیں؟ بڑا اچھا آپ کا سوال ہے کہ کتنی مقدار میں پڑھنا ہے۔ کبھی ایٹ ٹائمز ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ جی آپ اتنا پڑھ لیں، اتنی تسبیح کر لیجئے، اس وقت میں کر لیجئے، تو اس کی کوئی قید ہے جو بھی آپ پڑھنے دیتے ہیں؟ اور باقی بھی ان کے سوال۔ ہاں پہلے سوال کا جواب دے دوں، دونوں سوال کلیئر آ گئے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ ایک تو انہوں نے اس کا پوچھا کہ کس چیز کے لیے، یہ آیت نہیں، یہ حدیث کی بتائی ہوئی ایک تسبیح ہے،
اور یہ فرشتوں کے رزق کی تسبیح جس سے فرشتوں کو رزق دیا جاتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ دنیا مجھ سے روٹ گئی ہے, یعنی دنیا کا رزق روزی کوئی بھی چیز میرے پاس نہیں, حد سے زیادہ مجبور ہوں میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے وہ فرشتوں والی تسبیح نے کس چیز سے غافل رکھا, کہ وہ پڑھا کر فجر کے بعد تو اللہ تجھے وہاں سے ایسا رزق دے گا کہ تو حیران ہو جائے گا. تو یہ تسبیح حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم علماء نے بیان فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. تو 100 مرتبہ پڑھیں. کچھ دن بعد وہ صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو آپ نے پوچھا کہ ہاں بھائی اب بتاؤ تمہارا کیا حال ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو اتنا اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرما دیا کہ مجھے خود یاد نہیں رہتا کتنا مال کیسا کہاں سے آ رہا ہے, اللہ نے بھرپور فراوانی فرما دی. ایک سوال تو ان کا یہ ہو گیا. دوسرا سوال یہ تھا کہ رکے ہوئے کاموں کو آگے بڑھانے کس طرح کے کوئی کام سارے جو اٹکے میں ہو جائیں, اس کے لیے سورہ یاسین کی آخری 2 آیتیں جو ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون, اس کو کم از کم 100 مرتبہ اس کو پڑھ لیں, 313 مرتبہ پڑھ لیں. سورہ یاسین کی کون سی؟ بالکل لاسٹ آیت ہے جس میں کن فیکون آتا ہے نا, ٹھیک ہے, کن فیکون وہ پڑھ لیں. باقی تیسرا سوال کہ جی کاؤنٹری کتنی ہونی چاہیے, میں نے پہلے بھی وضاحت کی تھی. ہر چیز ویسے تو کاؤنٹلیس جتنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں, اس میں شریعت کی کوئی لمٹ نہیں ہے, لیکن بہت زیادہ لاکھوں میں ہزاروں میں کوئی چیز پڑھنے سے اس کا ریئیکشن خطرناک آتا ہے, وہ نہ کریں. کم از کم 7 مرتبہ پڑھ لیں, اس سے اگلی اسٹیپ 41 مرتبہ, اس سے زیادہ 100 مرتبہ, اور اس سے بھی زیادہ کوئی چیز کرنی ہے تو 313 مرتبہ. یہ ایٹ لیسٹ ہے. کوئی خاص وظیفہ کوئی خاص عالم بتائیں کہ 1000 مرتبہ پڑھنا ہے تو بات علیحدہ ہے, ورنہ 313 یہ ایک میکسیمم اس کی لمٹ ہے کہ کوئی بھی چیز پڑھنی ہو 313 تک کر لیں, ورنہ اسٹارٹ اس کا 7 سے 7, 41, 100 اور 313. ٹھیک ہے, اور وقت کی کوئی قید نہیں ہے, صبح وقت کی قید ویسے میرے نزدیک تو عموماً نہیں ہوتی, لیکن کوئی خاص وظیفے ہوتے ہیں جو خاص اوقات میں بتائے جاتے ہیں کہ عشاء کے بعد پڑھنا ہے یا فجر کے بعد پڑھنا ہے. جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بتائی فرشتوں والی, یہ فجر کے وقت پڑھنی ہے سنتوں کے بعد, فرائض سے پہلے. اگر سنتوں کے بعد وقت نہیں ملا تو فرض کے بعد پڑھ لیں. ایک سوال پوچھنا تھا جو ایکچولی کل میں چاہ رہی تھی کہ احسن پوچھ لیں. ایک خاتون ہے عائشہ اعجاز, انہوں نے اسلام آباد سے یہ سوال کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی پلیز عمران بھائی سے پوچھے کوئی ایسا وظیفہ کہ میری زندگی میں تھوڑی آسانی آ جائے, یا میں اپنے اوپر پڑھوں یا پڑھ کے اپنے شوہر پہ پھونکوں. میرے شوہر کا مزاج ہر کسی کے ساتھ ٹھیک رہتا ہے, مجھے اس پہ ڈاؤٹ نہیں ہے. اس نے کہا کہ میرے شوہر مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اور یہ سارا ایفرٹ وغیرہ میرے لیے کرتے ہیں, لیکن جہاں تک مزاج کا تعلق ہے ہر چیز کا غصہ, ہر چیز کا نزلہ میرے پہ نکلتا ہے. اماں سے بھی لڑائی ہوتی ہے تو وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا تعلق کس سے خراب ہوتا ہے اور ہمارے رشتے میں تلخی آ رہی ہے. تو کچھ ایسا جو وہ بھی کر سکے اور وہ بھی کر سکے تاکہ آپس میں تکرار نہ ہو. یہ اکثر گھروں کی کہانی ہے, صرف ایک گھر کی کہانی نہیں. اکثر گھروں میں یہی ہوتا ہے کہ چونکہ کمزور گردن جو نظر آتی ہے نا مرد کو, وہ اپنی بیوی کی نظر آتی ہے, خاص طور پہ وہ بیوی جو بیچاری ہاؤس وائف ہو, تو لوگ اپنے فرسٹریشن گھر کی, آفس کی, بزنس کی, جس کی بھی, وہ زیادہ تر اپنی بیوی پہ اتارتے ہیں. سیکنڈ آپشن ہوتا ہے بچے, کہ ساری جھنجھاٹ اس پہ اترتی ہے. تو ایک تو خیال کریں کہ یہ سب سے مقدس رشتہ ہے. ایک بہت بڑے صحابی ابو طلحہ نام تھا, پتنی کچھ اور دوسرا نام میرے ذہن میں تھوڑا کنفیوز ہو رہا ہے, لیکن بڑے صحابی تھے درجے کے, کہ جن کے جنازے میں ہی 70,000 فرشتے آئے تھے. تو وہ جب ان کی تدفین ہوئی تو تدفین ہونے کے بعد زمین نے ان کو بھینچنا شروع کر دیا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گیا. آپ نے سب سے فرمایا ان کے لیے دعا کرو کہ یہ جلدی سے اللہ پاک ان کے لیے آسانی کرے. تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور دعا کروائی تو زمین نے ان کو چھوڑنا شروع کر دیا. تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ تو بہت نیک شخص ہیں, اور آپ نے فرمایا کہ 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں آئے, تو ان کے ساتھ یہ سختی کیوں شروع ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ساری عبادت اس کی بہت اچھی تھیں, بہترین تھیں, لیکن اس میں ایک غلطی تھی کہ بیوی کے ساتھ اس کا رویہ اچھا نہیں تھا, تو اس کی وجہ سے اس میں سختی آ رہی تھی. تو اللہ پاک نے معاملہ آسان فرما دیا. ہم بیویوں کو ہلکا لیتے ہیں دنیاوی دینی اعتبار سے, تو رشتہ بہت اہم ہے, مقدس ہے. یہ ذہن میں رکھیں کہ اتنی بڑی, یعنی بات میں نے آپ کو بتائی حدیث کی, کہ یہ معمولی رشتہ نہیں ہے. سب سے پہلے آخرت میں سوال یہی ہوگا, اور جنت میں بھی سب سے پہلے یہی رشتہ بنایا گیا تھا. تو اس لیے ایک تو یہ خیال کیجئے. دوسری بات, آپس میں رشتہ اچھا ہونے کے لیے کہ عشاء کی نماز کا سلام پھیرتے ہی جس جگہ پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں السلام علیکم کیا آپ نے, اور سلام پھیرتے ہی سورہ مزمل کی شروع کی دو آیتیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, بس چھوٹے سے 2 جملے ہیں, ان کو 100 مرتبہ پڑھیں اور مٹھی پہ دم کر کے مٹھی بند کر لیں, اور ایسا سمجھیں کہ شوہر وہ محبت میں آپ کے قابو میں ہے. تو 3 دفعہ اس طرح کر لیں, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. تو انشاءاللہ
40 दिन में आप देखेंगे आपका शौहर बहुत ज़्यादा आपके मामलात में और बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आई होप हमारी बहन का ये मसला हल हो जाए। खुद इंसानों को खुद भी सोचना चाहिए कि वो पंचिंग बैग तो नहीं है। आपके घर में जो भी आपके स्पाउस आपके पार्टनर्स होते हैं उनकी इक्वली रिस्पेक्ट वो डिमांड भी करती हैं और उतनी होनी भी चाहिए, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। तारिक साहब हैं हमारे साथ फ़ोन कॉल पे, उनसे फ़ोन पे बात करेंगे और जानेंगे क्या सवाल है जी आपका। जी तारिक साहब फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। क्या हाल है? ठीक है आप? अल्लाह का बड़ा करम जनाब, आप खैरियत से हैं? 3 साल अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल से कॉल कर रहे हैं, कॉल नहीं मिल रही थी। मुबारक हो जनाब, आपकी कॉल मिल गई लगातार 3 साल से। मुबारक, क्या बात है, बड़े लकी आज कॉल मिल गई अब है। आइंदा ये भी वजीफा बताना पड़ेगा, कॉल मिलने का वजीफा। अलामा सब कह रहे हैं बिजली कम ये करने, वजीफा तो बिजली का नहीं, बिल कम बताना करने था का मिल कि जाता है। कॉल भी मिल बता देंगे जाए। जनाब बहुत शुक्रिया, मेरा हर मसला हल हो गया, आपसे बात होगी हसन भाई। थैंक यू मेरी जान, थैंक यू। ये मेरी बेटी आपसे बात करना चाहती है। हाय, अच्छा मैं तारीख। जी कराइए कराइए जाऊं। कराइए, बहुत प्यार है आप लोगों का। मैं यही तो कहता अस्सलाम हूँ। वालेकुम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी खैरियत से हैं? जी आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया। आप लोग इतनी लगन से इतनी मोहब्बत से हमें देखते भी हैं, प्यार करते हैं। आपके तमाम घर वालों का बहुत शुक्रिया। इसी तरह पीटीवी के साथ जुड़े रहिए। कोई सवाल है तो सवाल कर रहे हैं जल्दी से। सवाल नहीं है सवाल तो बस Thank फिर you बेटा, अब इंशाल्लाह thank you फिर call बात करने होगी। का। फिर मैं सवाल करता हूँ और आप लोग हमारा प्रोग्राम देखिए। इमरान भाई एक क्वेश्चन जो बहुत ज़रूरी है, जो कि ना अगर आपके पास भी है तो प्लीज़ हम कर लेते हैं, एक साथ ही सवाल करते हैं। हाँ, जी एक सवाल जो जी, जी, जी। इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इबादत के दौरान एक तो होता है कि बंदा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है जी। एक होता है इबादत के दौरान अजीब वसवसे और अजीबो गरीब किस्म की सोचें दिमाग से सही। गुजरती हैं। मैं किसी और की क्यों बात करूं, मैं अपनी बात जी। करती हूँ कभी कभी, और अजीब सी मायूब सोचें आना शुरू हो जाती हैं कि मेरा एकदम से ना मैं घबरा जाती हूँ कि ये अब ऐसी सोच तो पूरा दिन नहीं आई, इस वक्त वक्त की। इबादत जी। के दौरान मुझे क्यों आ रही जी है। हाँ। तो क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ, ये क्या मामला है और मैं इसको ठीक कैसे करूं? और इसके साथ इमरान भाई मैं इसको क्योंकि ठीक हमें कैसे ब्रेक करें? की जाने बढ़ना है, आज़ान का वक्त है। मैं चाहूँगा साथ ही एक सवाल और ले लूँ। एक खातून ने मैसेज ये किया कि उनका बच्चा नए कपड़े पहनता है बीमार, कोई नई हरकत करे बीमार, कोई कुछ नज़र। खाने पीने में बीमार, कहीं पे जा रहे हैं बच्चे का प्रॉब्लम, कहीं इवेंट पे पहुंचे फंक्शन में गए बच्चा गिर गया। कहती मुझे हर जी। वक्त ये फिक्र, मतलब ये जाहिर है आदमी उनके उसके वालिद को भी बच्चे को भी हर वक्त ये टेंशन रहती है कि अभी कुछ हुआ अभी कुछ हुआ। तो ये दोनों सवालों के जवाब मैं चाहूँगा लोग सुन रहे हैं, ठीक तो है। ये सिर्फ जिन्होंने सवाल किया उनके लिए नहीं, आप आम लोगों के लिए भी ये जवाब आते हैं, प्लीज़ सुनिए। एक तो पहले जुगन के सवाल के जवाब के वसवसे आते हैं, और इतने ख़तरनाक वसवसे कि इंसान डर जाए, लरस जाए। डाका वहीं पड़ता है जहाँ पे ख़जाना होता है। खाली घरों में डाके नहीं पड़ा करते, वीरानों में कोई डाका नहीं मारता। जहाँ जब देखा जाता है कि कोई खुलूस से तवज्जो के साथ अल्लाह को याद कर रहा है तो वहाँ पे अटैक होता है। और अटैक इसी तरह का होता है कि दिमाग में तो वसवसे अल्लाह के बारे में, अल्लाह के रसूल के बारे में, इबादत के बारे में, सजदे के बारे में, कभी ये होते हैं, कभी वैसे गंदे वसाविस, गलत सलत शैतानी वसाविस आ रहे होते हैं। तो इससे एक तो घबराना नहीं चाहिए। साहबे कराम में भी एक दफ़ा ऐसा हुआ कि कुछ जमात मिली और उन्होंने आपस में जिक्र किया कि भाई हमें ऐसे ख़तरनाक ख्यालात आते हैं, हम क्या करें। रसूल पाक के सामने जाके अर्ज़ किया कि रसूलल्लाह हमें ऐसे ऐसे दीन के बारे में वसवसे आते हैं कि हमें, हमारा दिल चाहता है हम जल के कोयला हो जाए लेकिन ये वसवसा ना आए। तो आपने फरमाया कि मुबारक हो, ये तुम्हारे ईमान की अलामत है। माशाअल्लाह। अगर तुम पर ईमान नहीं होता तो तुम इस तरह की कैफियत में नहीं होते कि तुम्हें उतना गुस्सा है। तो ये गुस्सा आने इस बात की अलामत है कि तुम अपने आप को मोमिन समझते हो, तभी तुम्हें ख्याल का आना बुरा लगता है। तो इसलिए तो इन ख्याल को इग्नोर करें, उसको ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह और औज़ु बिल्लाह पढ़ लिया करें 3 मरतबा 6 उसी मरतबा। लम्हे। और बस नमाज में तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन नमाज से फारिग होके, इसलिए नमाज के फारिग होकर अस्तगफिरुल्लाह कहा करो। बाकी रहा वो बच्चों यूजुअली जब मैं दुआ मांग रही जी। होती हूँ ना, तो उस स्टेज पे ना अजीब अजीब के ये अल्लाह ना करे तो बस इस्तगफार मेरे मुंह, मामा को ये ना, बच्चों को ये ना, इसको ये ना हो जाए, वो ना, अजीब वहम, सोचे। और वो दुआ के बस दौरान ना शैतान, हुजूर ने ये भी फरमाया कि शैतान जो मेरी उम्मत को मुख्तलिफ ख्वाबों से या मुख्तलिफ वसवसों से डराता है कि तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। जी, और दूसरा जवाब दीजिए। दूसरा जवाब ये है कि बच्चे के ऊपर कम से कम 41 मरतबा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये 41 मरतबा माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला कुव्वता इल्ला बस ये बिल्लाह। 41 मरतबा पढ़ के सुबह शाम फूका करें, या कहीं जा रहे हो खास तौर पे पढ़ के फूक दिया करें, इंशाअल्लाह बच्चा महफूज रहेगा। ठीक है इमरान भाई, हमारे पास बहुत सी कॉल्स हैं और ये सेगमेंट बड़ा स्पेशल होता है हमारे लोगों के लिए, और मैं चाहता हूँ लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस सेगमेंट से फ़ायदा उठा लें। आगे भी हमारे पास उलमा मौजूद हैं, आपके सवालात फिर भी हम ले सकते हैं। इस वक्त आज़ान का वक्त है कराची और उसके मज़ाफ़ात में अज़ान असर का वक्त है। आप सबसे गुजारिश है इंतहाई अदब व एहतराम से आज़ान सुनिए और नमाज भी अदा कीजिएगा। जी बिस्मिल्लाह।
اللہ کا احسان ہے رمضان پاکستان.